बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून की दो बड़ी विकटें गिरा दी हैं और ये वो गढ़ है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून ये समझ रही थी कि इमरान खान को क्लीन स्वीप किया जाएगा। वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दो अहम रहनुमा, एक MNA और एक MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ है और उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो मामला है इस वक्त दुआ ज़हरा केस का, आज उसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट में समाअत भी हुई है, उसका मुख्तसर अहवाल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी और वो दरख्वास्त इस वजह से दायर हुई थी कि जो जितने भी ये नौकरशाही है या ब्यूरोक्रेसी है, जो इन्होंने ऐयाशी है, इनकी डीज़ल इनको फ्री मिलता है, पेट्रोल मिलता है, बिजली है, इनको रिहाइश मिलती है, माली मिलते हैं, कुक मिलता है, इनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। वो चाहे हमारे ऑनरेबल जजेस हों, चाहे वो हमारे जर्नैल हों, चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेसी हो, वो वज़रा हों, वो सियासतदान हों, जो मुख्तलिफ़ ओहदों पर बैठा है। ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया था। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए और इन चीज़ों को ये समझते हुए कि ये आइन और कानून के मुताबिक बड़ा होना चाहिए था, दरख्वास्त दायर की गई थी। फ़हद शबीर एडवोकेट साहब की तरफ से ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी और उस पर चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने समाअत की और चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए और ये मंजूर करते हुए कि जो दरख्वास्त है वो काबिल समाअत है, अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं जो मुख्तलिफ़ हुकाम हैं उनको और रिपोर्ट तलब कर ली है। ये बहुत अहम मामला था, इस वजह से मैं इसको अहम मामला कहता हूँ कि आप जानते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। ऐसे हालात में ये जो माफियाज़ हैं, हमारे सियासी माफियाज़, ये अपनी जगह, फिर ब्यूरोक्रेसी में जो माफियाज़ बैठे हैं वो अपनी जगह, फिर हमारे जो मुख्तलिफ़ इदारों में जो जिस तरीके से रूल्स और रेगुलेशंस बनाकर उनको प्रिविलेजेस दी जाती हैं, ये इस वक्त पाकिस्तान, अगर आपने मुआशी एमरजेंसी शुरू करनी है तो सबसे पहले मुआशी एमरजेंसी यहाँ से शुरू करनी होगी। अब ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आप पाकिस्तान सारे में आप पंखे बंद कर दें, लाइटें बंद कर दें, फ्रिज बंद कर दें, इस्त्री ना इस्तेमाल करें तो फिर बिजली की बचत होगी। मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ें तो वैसे ही आपने लोड शेडिंग की वजह से बंद की हुई हैं, लेकिन इस वक्त ज़रूरी ये है कि आप इन सारी की सारी चीज़ों को जो ख़ास लोगों को आपने प्रोवाइड की हुई हैं, खुदा के लिए उसके ऊपर उसको रोक दिया जाए। उसके ऊपर अगर हमारी अदालतें, जैसे आज नोटिस जारी हुआ है और हमारी अदालतों की तरफ से कोई बड़ा फ़ैसला आ जाए, यही अदालत है जिसने जजेस को प्लाट अलाटमेंट केस में तमाम जजेस को जो प्लाट अलाट किए जा रहे थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस थे, उस पर स्टे दे के उस पॉलिसी को इलीगल डिक्लेयर किया था। तो मैं इस अदालत से ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ भी वो अपना फ़ैसला देगी और पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकाला जाएगा और जो बोझ अवाम उन्नास पे डाला जा रहा है उससे अवाम उन्नास को निजात तो होगी। अच्छा, दूसरा बड़ा दिलचस्प मामला हो गया। आप जानते हैं कि एक मामला आया और उसमें एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, इमरान ख़ान और इमरान ख़ान की वाइफ के ऊपर, फिर वो जो फ़राह ख़ान का जो मामला है उसके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं। कल दोबारा एक ऑडियो आई मलिक रियाज़ और उनकी बेटी की को गुफ्तगू थी और जिसको मलिक रियाज़ ने ख़ुद कह दिया कि वो फ़ेक है, लेकिन क्योंकि वो मरीम नवाज़ का जो ऑडियो वीडियो कंपनी है उससे जारी हुई थी, उस पर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली में एक करारदाद पेश की है और उसमें ये कहा गया है कि हम मज़म्मत करते हैं और हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से फ़राह को और जिस तरीके से इमरान खान की बीवी को फ़ायदा पहुंचाया है, किसने फ़ायदा पहुंचाया है, जो और उन्होंने कोई हीरे की अंगूठी मांगी है जो मलिक रियाज़ से जो बुशरा बीबी हैं, उस पर जो इन्होंने किया, आज इन्होंने जब खुद कह रहा है मलिक रियाज़ जो इनका बंदा है वो कह रहा है कि ये झूठी है, तो उस झूठ को फैलाते हुए उन्होंने करारदाद आज मुज़म्मती करारदाद पेश कर दी। ये है इन लोगों के कि ये अपने मकासद के लिए असम्बलियों को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आज हामिद मीर की गैरत जाग गई। आज जब मरीम औरंगज़ेब ने अंगूठी और इस तमाशे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस पर हामिद मीर की गैरत जागते हुए हामिद मीर ने कहा, गोगी गोगी गोगी, बुशरा बुशरा बुशरा।
دن رات بس یہی سن رہے ہیں۔ اگر آپ کو کسی انگوٹھی کا سراغ مل گیا ہے تو مقدمہ بنا کر گرفتاری کریں، صرف کہانیاں نہ سنائیں۔ عوام کے صبر کا فیوز اڑ چکا ہے۔ عوام پوچھ رہے ہیں کہ بجلی کدھر گئی، مہنگائی کب قابو کرو گے، لیکن کوئی جواب نہیں، بس گوگی گوگی اور بشرا بشرا لگا رکھا ہے۔ یہ ان کے اپنے لوگ اب چیخنے لگ گئے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اب جو ان کی تعریفیں کرتے تھے اور ان کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے، اب خود ان سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں گئی آپ کی حکومت اور وہ تماشا کدھر گیا جو آپ لگایا کرتے تھے۔ یہ ان کے اوپر ایک تاریخی ذلت کا وقت ہے جس سے یہ گزر رہے ہیں۔ دوسری طرف آج سندھ ہائی کورٹ میں دعا زہرا کو پیش کیا گیا، اور وہاں پر عدالت میں سماعت ہوئی۔ دعا زہرا کی جو فیملی کے لوگ تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور عدالت نے آج سماعت کی۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ دعا زہرا بایاب ہو گئی ہے، پیش کر کے بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں۔ عدالت نے کہا ٹھیک ہے، آپ آج ان کو پیش کر دیں۔ سماعت کے دوران جسٹس جنید غفار صاحب کا کہنا تھا کہ کیس کی سماعت تو 10 جون کے لیے مقرر تھی، آج کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جس دن وہ بایاب ہو آپ نے پیش کرنا ہے، تو ہم ان کو پیش کرنے لے آئے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس موقع پر جسٹس یہ 2 رکنی بینچ ہے، جسٹس امجد ستو نے استفسار کیا کہ ملزم کہاں ہیں، جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ لڑکی اپنی مرضی سے صوبہ چھوڑ کر گئی تھی، لڑکی نے پنجاب جا کر شادی کی، اس لیے یہاں کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں کوئی جرم نہیں ہوا، شادی سندھ سے باہر ہوئی ہے، اس لیے کم عمری کی شادی کی دفعات بھی جو یہاں والا قانون ہے وہ نہیں لگتی، بچی اپنی مرضی سے گئی ہے، یہاں کوئی جرم نہیں ہوا۔ جسٹس جنید غفار نے ریمارکس دیے کہ بچی کی بایابی سے متعلق درخواست تو غیر مؤثر ہو گئی، جو اغوا کا وقوع تھا، جب بچی یہ بیان دے رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اغوا تو نہیں ہوئی، اس حد تک تو کیس ختم ہو گیا۔ دوران سماعت دعا زہرا سے والدین کی ملاقات کے حوالے سے استفسار کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ اپنے والدین سے ملنا چاہتی ہیں، جس پر دعا زہرا نے انکار کر دیا، اور ان کی والدہ وہاں روتی رہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے، اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ بچیاں ہیں اور ابھی اس کی عمر ہی 16-17 سال ہے، اور وہ اس حد تک کہ جس ماں باپ نے ساری زندگی اس کی پرورش کی ہے، آج بھری عدالت میں جب عدالت پوچھتی ہے کہ اپنی ماں سے ملنا ہے، آپ نے اپنی مرضی سے شادی کی ہوگی لیکن ایک بار اپنی ماں سے مل لیتی، ایک بار اپنے باپ سے مل لیتی، لیکن خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ ایسا جو ذہنی طور پر خرابیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتی جا رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ اتنا کیس، اتنا کچھ 3 صوبوں کے آئی جیز کو لگا دیا، اور معاملہ کیا ہے، وہی پسند کی شادی کا ہے، اور وہ اپنے باپ اور ماں تک کو ملنے کو تیار نہیں ہے۔ خیر، عدالت نے درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ لڑکی کی عمر کم عمر کی وجہ سے اغوا کا مقدمہ درج کروایا تھا، جس پر جسٹس جنید غفار نے ریمارکس دیے کہ ابھی لڑکی نے بیان دے دیا، وہ کیس تو ختم ہو گیا۔ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ چلیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ نادرہ کی برتھ سرٹیفکیٹ موجود ہے، جس کے مطابق 27 اپریل 2008 کی اس کی پیدائش ہے، اور ابھی یہ صرف 14 سال کی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے صدا کی کہ اس لڑکے ظہیر کو ہماری حفاظتی تحویل میں دیا جائے۔ عدالت نے کیس کے تفتیشی افسر کو دعا کی عمر کے تعین کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے دعا زہرا کو شیلٹر ہوم بھیجنے کا حکم دیا، اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ ان کو پھر 10 جون کو دوبارہ پیش کیا جائے۔ یہ تھا دعا زہرا کیس جس کا یہ نتیجہ نکلا۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ لودھراں جو جہانگیر ترین کا جو شہر ہے اور جہانگیر ترین کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور جہانگیر ترین کیونکہ مسلم لیگ نون کا ایک طرح سے حصہ ہیں، کیونکہ باقاعدہ طور پر پہلے جہانگیر ترین گروپ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ضمنی الیکشن میں ہم لڑیں گے، نون لیگ اپنا بندہ کھڑا نہ کرے لیکن ہم آزاد لڑیں گے، لیکن پھر مسلم لیگ نون نے کہا کہ آپ آزاد نہ لڑیں، آپ ہماری ٹکٹ پر لڑیں، اور ان کے درمیان معاملات طے ہو گئے۔ نذیر چوہان نے ایم پی اے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق منحرف لوٹے ہیں، انہوں نے تو اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں، 4-5 جو سیٹیں ہیں لاہور کی، وہاں سارے لوٹے ہیں اور لوٹوں کو مسلم لیگ نون ٹکٹ دے رہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سابق رہنما ہے جہانگیر ترین، ان کے شہر میں، کیونکہ اب یہ بیسیکلی مسلم لیگ نون کا ہی حصہ بن چکے ہیں، وہاں پر جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے، سابق ایم این اے اور ایم پی اے
پیر اقبال شاہ اور عامر اقبال شاہ جو MP تھے، انہوں نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر عمران خان کے ساتھ بنی گالہ میں ملاقات کر کے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا ہے، اور ان کا بیسیکلی اختلاف بنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے، حالانکہ وہ علی ترین کو ہرا کر جیتے تھے، آپ جانتے ہیں ضمنی الیکشن میں علی ترین کے مقابلے میں یہ ریاض شاہ تھے جنہوں نے الیکشن جیتا تھا، اور اس کے باوجود اقبال شاہ نے الیکشن جیتا تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون اپنے معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کے ساتھ جب معاملات خراب ہوئے، کیونکہ اب لودھرا میں تو جہانگیر ترین یا اس کے بیٹے کو یا اس کے کسی بندے کو ٹکٹ ملے گی، وہاں کسی اور مسلم لیگ نون کے ورکر کی تو حیثیت نہیں رہتی، اس وجہ سے انہوں نے نون لیگ کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ سابق MNA پیر اقبال شاہ نے ضمنی الیکشن 2018 میں علی ترین کو شکست دی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا لودھرا کی جو ڈسٹرکٹ لودھرا ہے وہاں پر ان کا بہت بڑا اثر و رسوخ ہے، اور یہی وہ وہاں پر مختلف ادوار میں الیکشن لڑتے اور جیتتے آئے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لودھرا کی سیاست میں پاکستان مسلم لیگ نون کو بڑا دھچکا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس سارے کے سارے معاملے پر بہرحال جو اس وقت حالات ہیں، لودھرا کے جو دوست ہیں ہمارے وہ بتاتے ہیں کہ جہانگیر ترین کی مقبولیت زیرو ہو گئی ہے۔ وہاں پر جہانگیر ترین نے اپنے مفادات کے لیے کام کیا، عوام و ناس کے لیے کام نہیں کیا۔ جہانگیر ترین نے وہاں پر ایک بہت بڑا جو ان کا فارم ہاؤس ہیں اور باقی جو ان کے ایک اتنا بڑا زمین دارہ ہے، تو وہاں ان کے جو مظاہرے ہیں یا ان کے لیے جو کام کرنے والے ہیں وہی لوگ ہی ان کو سپورٹ کریں گے، اس کے علاوہ عوام و ناس ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر اتنی بڑی جو پاکستان تحریک انصاف کو وہاں سے کامیابی ملی ہے، تو اس کے بعد پھر لودھرا کی سیاست میں جہانگیر ترین ویسے بھی سائڈ پر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں اتنی بڑی بغاوت پیدا ہونے جا رہی ہے کہ جو صرف منحرف ارکان کو یہ ووٹ دے رہے ہیں اور منحرف ارکان کو ٹکٹیں دے رہے ہیں، اور جو 20 MNA ہیں ان کو بھی جب انہوں نے ٹکٹیں دی تو پھر مسلم لیگ نون کے جو وہاں کے لوگ تھے جو جیتے ہوئے یا ہارے ہوئے وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ایک چیز میں عمران خان سے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ان لوگوں کو PTI میں شامل ضرور کریں، ٹکٹ دیکھتے ہوئے یہ ضرور دیکھیے گا کہ جو اس طرح آتے ہیں یہ پھر جو دھوکہ بھی دیتے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی ضرور دیکھا جائے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔